माने कि एक चीफ जस्टिस और एक दूसरा जस्टिस, चीफ जस्टिस कहता है करप्शन इज रैम्पेंट इन पाकिस्तान, बिल्कुल उसके माने, और कहता है हर इदारे में करप्शन है। मैं कहता हूं उसको ये भी कहना था कि पॉलिटिकल लीडरशिप एट ऑल लेवल्स करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी एट ऑल लेवल्स करप्शन है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों कोई पाकिस्तान को पैसे नहीं देना चाहता, क्यों चाइना एंगोला को हमारे से ज्यादा पैसे देता है, इन्वेस्ट करता है, क्यों बांग्लादेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे से ज्यादा उनको मिलता है, क्यों वियतनाम 3-4 गुना ज्यादा हमारे से ज्यादा टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट करता है। शाजिया, खुदा के लिए एक दिन में इस किस्म के स्टेटमेंट्स और इस किस्म का रिपोर्ट जो मैं समझता हूं एक FIR बन सकता है इस गवर्नमेंट के खिलाफ, ये हुआ है कल। आई एम एब्सोल्युटली शॉक्ड। इस रिपोर्ट के बाद तो कोई बहाना ही नहीं है गवर्नमेंट का इस रिपोर्ट कि ये जो देखिए ये मूडी ने क्यों कल फायरिंग की थी, आज फायरिंग की थी लाइन ऑफ कंट्रोल में और हमारे बच्चों को मारा। ये याद दिलाना चाहता है कि तुम्हारा दुश्मन इज देयर, ही इज अलाइव और वो लड़ने के लिए तैयार है। हमें बदला उनके बच्चों को नहीं मारना चाहिए, इसलिए कि उस तरफ अगर हम बच्चों को मारे तो हमारे में उनमें क्या फर्क है, कुछ नहीं होगा। हम मुसलमान बच्चे, मुसलमानों अगर मरे तो मूडी आपको पता है तो बड़ा खुश होता है, और ऑक्यूपाइड कश्मीर में है ही मुसलमान, तो अगर हम सिविलियंस उधर मारे तो चांसेस आ मुसलमानों को मारेंगे, और ये हम नहीं करना चाहिए। मगर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो तारीख में नहीं है और जो मुझे पता है, इसलिए मैंने ये 2 कान से सुने थे। देखिए, हम सब कहते हैं याहिया खान का कसूर है, और हां, याहिया खान और मिलिट्री पाकिस्तान का उनका कसूर बिल्कुल था, वो खुद मानते हैं उनका कसूर था। 1971 was a big फेलियर और डिफीट और डिजास्टर। मगर साथ साथ ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी, आप यकीन करेंगे कि मुझे जे रहीम जो सेक्रेटरी जनरल था PPP का 1993 में, जब वो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज था, मुझे अपने घर में मेरे वालिद साहब के प्रेजेंस में उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा चीज जो हुआ है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। मैंने कहा सर आप क्या बातें कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि ये तो माने कि क्या इट वाज इंजीनियर्ड। तो वो कहने लगा शाजिया, वो कहने लगा कि इट वाज लाइक अ स्टोन ऑन आवर नेक्स, होल्टर राउंड आवर नेक्स, और अच्छा है कि हमने उसको अब निकाल के फेंक दिया। सही। तो अब मैं जानना चाहता हूं, क्या इस वक्त भी ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि ये पंजाब, ग्रेटर पंजाब का भी एक फीलिंग्स आ रहे हैं? कुछ लोग हैं वो कहते हैं ईंट से ईंट, और ये वो क्या है, वो बेसिकली वो कह रहे हैं हम भी अलग हो सकते हैं। देखिए, बात असल ये है कि अगर आप वो लेसन्स ना सीखें और उसको ठीक ना करें आपकी पॉलिसी एंड थिंग, इस वक्त जो है आप ये जजेस के सुन के, ये रिपोर्ट सुन के, हम खुद जो देख रहे हैं, आप मुझे बताएं किधर है प्रोग्रेस? एक्टिविटी बहुत है मगर देयर इज नो प्रोग्रेस, हमने कोई सबक नहीं सीखा। जल साहब, सानह मशरिक़ पाकिस्तान में हमारी अपनी कमजोरियां क्या थी? देखिए, जो अहम बात है वो ये है कि तारीख को हकीकत पसंदाना अंदाज में हमें पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल, उसके बगैर हम अपनी गलतियों की नहीं पहचान सकते। और जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें जो सब 2 किस्म की गलतियां मैं समझता हूं, एक तो ये है कि सियासी अमल में शराकत के मौके फराहम करना या ना करना। आज जो लेसन जो वहाँ का ये है कि जब तक आप सियासी अमल में वहाँ के आम आदमी को मौके फराहम नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप क्राइसिस का शिकार होंगे। नंबर 1, हिंदुस्तान ने एक्सप्लॉइट की है 1971 की सिचुएशन को अपने एडवांटेज के लिए, लेकिन बुनियादी नाकामी पाकिस्तान की अंदरूनी थी, उसको हिंदुस्तान ने एक्सप्लॉइट किया। इन्हीं नाकामियों को मद्देनजर रखते हुए सर मैसेज दे दें हुकूमत को। देखिए, मैसेज बड़ा सिंपल है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने से आप आवाम की खिदमत नहीं करेंगे, आप जाकर आम आदमी के मसाइल को समझने की कोशिश करें और आम आदमी की बेहतरी के लिए वो काम करें जिससे जिंदगी आसान हो। उनसे पूछ के गरीब आदमी से पूछ के उसकी जरूरत पूरी कीजिए। जल साहब, फैसला करते वक्त आप फैसला कीजिए पाकिस्तान के लिए,
اپنے لیے نہیں، اپنی پارٹی کے لیے نہیں. صحیح. از دیٹ دی ایشو؟ ایکویلٹی بھی ہونی چاہیے. آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے، آپ نے بات کریں ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی، $51 بلین کی ہم بات کریں پاکستان میں آنے کی، کیا ہمیں کیپیسٹی ہے اس کو ابزارب کرنے کی؟ کہ ہماری مین پاور ٹرینڈ ہے اس کو لے کے آگے چلنے کی؟ آپ گوادر ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، گوادر میں کتنے انسٹیٹیوٹ بنائے گئے ہیں جو پورٹ ریلیٹڈ ٹریننگ دیں لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو کر سکے؟ ایک انسٹیٹیوٹ بنا تھا، وہ جنجوا بنا کر گیا تھا، وہ بھی زیادہ چلا نہیں، بیٹھ گیا سارا اس میں. تو آپ کیسے لے کے چلیں گے اس کو آگے؟ دیکھیے ڈیولپمنٹ تو آپ کو چاہیے، لیکن ڈیولپمنٹ میں پرائرٹی کس چیز کی ہے، کیا چیز آپ کو لے کے چلے گی؟ اس وقت دنیا میں اگلے 5 سال میں آپ کو 1.5 سے 2 کروڑ ٹرینڈ مین پاور چاہیے جو یورپ میں نہیں ہے. پاکستان کی 20 کروڑ آبادی جو نوجوانوں پہ مشتمل ہے، آپ اس کو کیوں نہیں ٹرین اور ایجوکیٹ کر کے بھیجتے؟ جیسا بھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، ایجوکیشن سسٹم کو تو آپ نے پرائیویٹائز کر دیا ہے، وہ سارا آپ نے آن ہائر دے دیا ہے. ہیلتھ سسٹم ہے لاہور جیسے شہر میں، جس کو ہم کہتے ہیں جو ہم پیرس بنانے چلے ہیں، جس کے سب کچھ کر رہے ہیں، 85 کے بعد سے یہاں پہ ہاسپٹل کوئی نہیں بنا اس میں. ہیلتھ فیسلٹیز کا حالت یہ ہے آپ کی. تو آپ دیکھیے جو ہم بات جو کر رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ڈیپریویشن ہے وہ بلوچستان کے دودھ افتادہ علاقوں میں بھی ہوگی. ڈیپریویشن لاہور شہر میں بھی ہے. یہاں پہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے. سیوریج سسٹم اس شہر کو لے کر ڈوب جائے گا کسی دن، آپ جتنا مرضی کرتے ہیں. نظر آتی ہیں پینے کا صاف پانی نہیں ہے. سیوریج سسٹم اس شہر کو لے کر ڈوب جائے گا کسی دن، آپ جتنا مرضی کرتے ہیں. نظر آتی ہیں، سڑکوں پہ آتی ہیں، پلوں میں نظر آتی ہیں، ترقیاں نظر آتی ہیں. جو آپٹیکل ایلوژن ہے میرے خیال میں، اس ان آپٹیکل ایلوژن ٹو فراڈ defraud the public into getting vote. That's it. اچھا، واپس سکوت ڈھاکہ پہ آتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ بھٹو صاحب کا یہ نعرہ ادھر تو میں درہم، اس نے لوگوں میں سوچ پیدا کی تھی ڈویژن کی؟ دیکھیے مجھے یہ بتائیے، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی اگر ہم نے جمہوریت کی بات کی تھی تو ہم نے مجیب الرحمان کو اختیار منتقل کیوں نہیں کرنے دیے؟ بھٹو صاحب کیا نیگوشیٹ کرنے گئے تھے وہاں پہ؟ پوچھنا تو یہ بات چاہیے نا ہمیں کہ ان کی میجورٹی تھی، ان کا حق تھا حکومت بنانے کا، تو ہم نے کیوں نہیں حکومت بنانے دی ان کو؟ یہ ایشوز جو ہیں، ایشو یہ تھا کہ ہمارے ذاتی مفادات اس وقت بھی، چاہے وہ جنرل یحییٰ ہوں گے یا بھٹو صاحب ہوں گے، ان کے اشتراک کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوا نا. ورنہ اگر بھٹو صاحب جو نائب وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھے، اس وقت اس درجے کے تھے، پاکستان کی بہا پہ نیگوشیٹ کر رہے تھے، وہ اگر چاہتے تو حکومت کو مجبور کر سکتے تھے اور یا مجھے کو اختیار دیا جا سکتا تھا. اب یہ مت بھولیے کہ اگرتلہ کیس جو آج پروو ہو چکا ہوا کہ صحیح تھا، اس سازش میں مجیب الرحمان کو سزا دینے سے بچانے والے بھی بھٹو صاحب ان کے ساتھی ہی تھے، جنہوں نے ان سب ثبوتوں کے باوجود ان کو سزا نہیں ہونے دی. کیا وجہ تھی؟ کوئی وجہ تو تھی نا ساری. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ تلخ ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے ہمارے جو سینٹس ہیں وہ شاید مجرم بن جائیں گے، لیکن پاکستان تو بچ جائے گا نا جس سے. تو سبق تو ہمیں پاکستان کے لیے بات کرنی ہے. میں امپورٹنٹ نہیں ہوں. سبق سیکھنے کی تو ضرورت ہے، لیکن کیا سیکھنے کی ضرورت ہے ہلالی صاحب؟ اگر تاریخ کو دیکھیں، سیکھنا کیا ہے آج ہمیں؟ سبق سیکھنے کی ضرورت اتنی نہیں ہے. سبق آپ آٹومیٹکلی سیکھ جائیں گے اگر آپ سچ سننے کا برداشت کریں. اگر آپ سچ سننے کے برداشت کریں نا تو پھر سبق سیکھ جائیں گے. مثال کے طور پہ میرے والد صاحب پاکستان کے سفیر تھے واشنگٹن میں 1970 میں. جب یحییٰ خان نے ان کو کہا کہ آپ بنگال جائیں، کیوں کہ وہ آئی سی ایس کی بنگال کارڈر آف دی آئی سی ایس تھے، وہ بنگالی بول سکتے تھے، تو وہ ان کو کہا جا کے دیکھو اور مجھے خود آ کے رپورٹ کرو کیا ہے. تو وہ گئے، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے ان کا جو ابھی تک ٹیلی گرام ہے اس کے وزٹ کا، انہوں نے ان کو بھیجا یحییٰ خان کو اور کہا مسٹر پریزیڈنٹ، اس لیے کہ میں نے ایک وائٹ پیپر لکھا ہے انڈیا پاکستان ریلیشنز پہ بعد میں، اور میں نے خود پڑھا ہے. مسٹر پریزیڈنٹ، میں اپنے ملک کا آئی ول ناٹ بی ورتھ دا سالٹ آف مائی کنٹری، میں نمک حرام ہوں گا اگر میں آپ کو یہ نہیں کہا کہ جو آپ کر رہے ہیں اس پاکستان میں وہ غلط ہے. وہ آپ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے ایک پولیٹیکل پرابلم کا. 2 مہینے کے اندر، حالانکہ انہوں نے ہلال قائد اعظم دیا تھا، 2 مہینے کے اندر ان کی ریٹائرمنٹ پکے ہو کے وہ واپس آ گئے. کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ جب آپ سچ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ سبق کیسے سیکھیں گے؟ اور یہ سسٹم جو اس وقت ہمارا ہے شازیہ، یہ چل نہیں رہا ہے. یہ جو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں سسٹم کو، وہ چلا نہیں سکتے، ناقابلیت ہے ان میں. اب جو بھی ڈیموکریسی اور جمہوریت، سسٹم کبھی نااہل نہیں ہوتے، سسٹم کو چلانے والے نااہل ہوتے ہیں. سسٹم خود بخود تو ہوا میں تو نہیں چلتے نا. سسٹم کبھی ناکام نہیں ہوتا. اصل مسئلہ ہیومن فائبر کا ہوتا ہے، ہیومن کوالٹی کا ہوتا ہے. اور یہ بات بالکل ہلالی صاحب کی صحیح ہے کہ سچ کو اگر ہم فیس کرنے کے لیے تیار ہیں تو اصلاح ہو سکتی ہے.
اور اگر میں یہ سمجھوں کہ میں تو غلطی سے بالا تر ہوں، جو میں سوچتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں، جو میں کرتا ہوں وہ پرفیکٹ ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ میرا زوال ہے. جبکہ جو کنسنسس سے مل جل کے کام کرنا جو ہے وہ ضروری ہوا کرتا ہے. حکمرانوں کے لیے کوئی میسج؟ اور دیکھیں نا ہلالی صاحب، میسج. یہ میرے سے یہ کام آپ سے نہیں ہو سکتا ہے. ہم 3 دفعے دیکھ لیے ہیں، اب آپ ہٹ جائیں، کسی اور کو موقع دیں. صحیح. میری طرف سے میسج، آج ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے. دشمن کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ ہم سب ایک ہیں. اندرونی کمزوریوں پر قابو پانے کی ضرورت ہے، اور یہ میسج دیں کہ دشمن ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا. یہ میسج دینے کی ضرورت ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین، میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ہلالی صاحب، جنرل صاحب، ڈاکٹر صاحب، تمام مہمانوں کا شکریہ. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی کل.